اس قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ شانہ نے جس کا ہمیں وارث بنایا ہے، یہ آخری نبی پر نازل ہوا، آخری کتاب ہے، ہم آخری امت ہیں، اس قرآن کے ہم وارث ہیں۔ اس کے کچھ حقوق ہیں ہم پر۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ کبھی ہم غور کر لیا کریں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلا حق تو قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو ہم سیکھیں۔ قرآن پاک کا سیکھنا جو قرات ہوتی ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک کا حق ہے، لیکن قرات کرنا، تلاوت کرنا یہ صحیح مخارج کے ساتھ ہو، قرات کے ساتھ ہو، غلطی نہ ہو، ہا کی جگہ ہا نہ پڑھیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہا کی جگہ ہا نہ نکلے، معنی بدل جائے گا۔ سین کی جگہ سا نہ نکلے، معنی بدل جائے گا۔ صاد کی جگہ سین نہ نکلے۔ ہماری اردو زبان سیدھی سیدھی چلتی ہے، صاد، سین، سا، اس میں کوئی فرق نہیں کرتی ہماری اردو زبان۔ قرآن پاک اردو میں نازل نہیں ہوا، عربی میں نازل ہوا۔ اس لیے سب سے پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھیں، عین کی جگہ حمزہ نہ نکالیں۔ ہمارے ہاں عین نہیں، اردو میں ہم عین نہیں لفظ حرف بولتے ہیں۔ عمل کر لو، عمل کر لو، عمل، عین نکالتے نہیں ہم۔ اس لیے جن حضرات نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، وہ آج ہی سے نیت کر لیں کہ ہم قاری صاحب سے وقت لیں گے، روزانہ صرف 10 منٹ ہی صرف دے دیں، قاری صاحب سے 10 منٹ 15 منٹ لے لیں، 1 مہینے میں قرآن پاک صحیح ہو جائے گا۔ 1 سپارہ روزانہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 10 منٹ قاعدہ پڑھ لیں، الف با تا سا پڑھ لیں۔ دوسری بات، قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اور قرآن پاک پر تیسرا عمل ہے یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی محبوب کو چٹھی بھیجتا ہے نا، خط بھیجتا ہے، تو اس کو غور سے پڑھتا ہے، بڑی محبت سے پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس آیا اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا اس میں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو قرآن پاک پر عمل ہو، ہماری زندگی پوری قرآن پاک کے مطابق ہو، اس کی نیت کر لیں آپ۔ اور اگلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں، قرآن پاک کی ترویج، تبلیغ کریں دین کی، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے۔ رمضان المبارک جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دیا وہ تقوی ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا، صبر، کیا ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو گیا؟ کیا ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو گیا؟ کیا ہمارے اندر ہمدردی آ گئی؟ کیا ہمارے اندر جو ہے وہ سخاوت آ گئی؟ کیا ہمارے باطنی امراض دور ہو گئے؟ ہمارے اندر حسد، کینہ، بغض یہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک میں جتنا آسانی کے ساتھ انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، عام دنوں میں اتنی اصلاح نہیں ہو سکتی۔